آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہاں یہودیوں کی کثرت آبادی تھی، کثیر آبادی، اور یہاں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن کا میں نے ایک موقع پہ یہاں ذکر بھی کیا تھا۔ یہودی ان دونوں قبیلوں کو اکثر ڈراتے اور اکثر ان سے لڑائی کرتے رہتے اور کہتے کہ جو آخری نبی ہیں وہ اس شہر میں آئیں گے، ان کی جو ہجرت گاہ ہے وہ یہ بستی ہے، یہ وہ شہر ہے۔ چونکہ وہ ان کا یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ یہودیوں میں سے، ہم میں سے آخری نبی تشریف لائیں گے، تو نشانیاں بیان کی ہوئی تھیں، تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارا نام و نشان یہاں سے مٹا دیں گے، یہ اکثر دھمکیاں دیتے اوس اور خزرج کو۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر حضور کو وہاں ہجرت کی دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، جو اس وقت یثرب تھا، کہ آپ وہاں تشریف لائیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری بیعت کتنی مشکل ہے، اس بیعت کے مقابلے میں اور میرا تمہارے ہاں آ جانا، اس وقت پورا مکہ میرے خلاف ہے، تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس کے لیے تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ جنگیں جو ہے وہ مخالف قوتیں لڑیں گے تمہارے ساتھ، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، کیا تم یہ نقصان برداشت کر سکتے ہو، یہ نقصان اٹھا سکتے ہو؟ تو وہ صحابی جو انہی قبیلوں میں سے تھے، جب حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے ایک عظیم جملہ کہا، فرمایا اگر اجازت دیں ایک چھوٹی سی عرضی میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھنی ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے؟ تو وہ کہنے لگے بس آپ ہمیں ایک چیز کی ضمانت دے دیں، آپ کبھی ہمیں چھوڑ کے نہیں آئیں گے، صرف یہ ضمانت دے دیں۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں آؤں گا، میری زندگی کے ظاہری جو دن ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں گزریں گے آپ کے ساتھ، اور جو میری ظاہری وصال مبارکہ ہے، جو بعد قیامت تک کا جو وقت ہے، وہ بھی میں تمہارے درمیان ہی گزاروں گا۔ ابھی حضور کی زبان اقدس پر یہ جملے تھے تو وہ صحابی جھوم کے اپنی جگہ سے اٹھے، اس خوشی کے ساتھ اٹھے کہ ان کی دستار زمین پر گر گئی، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرب ہمیں چاہیے، اس کے بدلے ہم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں۔ فرمایا مجھے پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میری جانیں، ہمارے خاندانوں کی جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں، اور ہمارا مال و زر جو کچھ ہے ہم آپ پہ قربان کریں گے، اس شرط کے اوپر آپ کبھی ہمیں چھوڑ کے نہ آئیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا، اہل مدینہ نے پھر محبت کی انتہا کر دی۔ جو صحابہ کرام مدینہ منورہ سے آئے تھے، مکہ معظمہ سے آئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، وہ اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ مدینہ نے، اہل مدینہ نے اپنا سب کچھ ان صحابہ کے ساتھ بانٹ لیا، اپنی زمینیں بانٹ لیں، اپنا کاروبار ان کے ساتھ بانٹا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے حکم پر اپنے گھر تقسیم کر دیے۔ میرے گھر کے اگر 4 کمرے ہیں، 2 کمرے میں مہاجر بھائی کو دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کے بھائی تھے حضرت سعد بن ربی، کتنی اہل مدینہ کی وفا ہے، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے بٹھا دیں، کہا جس کو تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ کتنا مشکل معاملہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں، جن ہستیوں نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف حضور علیہ السلام کی محبت میں اور آپ کی معیت میں، ان کے لیے اہل مدینہ نے قربانیاں کتنی دی ہیں، اپنا کاروبار آدھا ان کو دے دیا، اپنی آدھی زمینیں ان کو دے دی ہیں، اپنے گھر کے آدھے کمرے انہیں دے دیے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، اپنی بیویوں کو طلاق دے کے ان کے نکاح میں دے دی ہیں۔ اور پھر جو سب سے ایک مشکل مرحلہ تھا، غزوہ حنین ہوئی، جنگ
فتح مکہ کے بعد وہ ایک عظیم الشان فتح تھی، مسلمانوں کو کافی مال غنیمت اس میں حاصل ہوا. تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے کچھ اہل مکہ سے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں کی جو ہے وہ تسکین کے لیے ان کو کچھ جانور زیادہ عطا کیے، کچھ بھیڑ بکریاں زیادہ دے دی. تو انصار میں سے، اہل مدینہ میں سے ایک نئے نئے صحابی کی زبان پھسلی. انہوں نے کہا قربانیاں تو ہم نے دی ہیں، اور جب ان کے پاس اہل مکہ کے پاس اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آئے تھے، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ ہم نے ان کو دیا، گھر دیے، زمینیں دیں، حتیٰ کہ اپنی بیویاں ہم طلاق دے کے ان کے نکاح میں ہم دینے کے لیے تیار ہو گئے. آج جو ہے وہ بھیڑ اور بکریاں بانٹنے کی باری آئی ہے تو اہل مکہ کو زیادہ دے دی ہے. یہ سبھی اہل مدینہ نے نہیں کہا، کسی ایک نوجوان صحابی کی زبان سے جملے نکلے تو یہ جملے حضور تک پہنچ گئے. تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے بلایا اہل انصار کو، فرمایا میں کیا سن رہا ہوں کہ تم میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی ہے. فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ اہل مکہ جب جنگ سے واپس جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے تم اپنے ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. تو ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے جو ہے وہ برس رہی ہیں، اور وہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی نئے مسلمان صحابی نے یہ جملہ کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کی رضا کے لیے کہ جو کچھ ہمیں مال غنیمت میں ملا ہے وہ بھی آپ اہل مکہ کو دے دیں. ہمارے سامنے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ آپ کی معیت ہمیں حاصل ہے، کہ آپ ہمارے پاس ہیں، آپ کا قرب ہمیں حاصل ہے. میرے سامنے قرآن مجید ہے، یہ بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا تو پہلا خلیفہ کون بنا؟ جی جنہیں پتہ ذرا بلند آواز سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہیں؟ یہ مکی ہیں کہ مدنی ہیں؟ جی یہ مکی ہیں، یہ مہاجر ہیں، اور سب سے پہلے ان کی جس شخص نے جنہوں نے بیعت کی ہے وہ اہل مدینہ نے بیعت کی ہے. وگرنہ اس وقت اہل مدینہ کہہ سکتے تھے تم تو یہاں کے رہنے والے نہیں، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیے کہ تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہیں دی، اپنی زمینوں میں حصے دیے، اپنے گھروں میں حصے دیے، خلافت کا حق ہمارا ہے. جیسے طائف سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو عامر، حضور نے اس قبیلے کو دعوت دی اسلام کی. تو اس قبیلے نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے تمہاری؟ کہ جب آپ کا وصال ہو تو اس وقت جو حکومت ہو وہ ہمیں عطا کی جائے. اہل مکہ نے یوں کہا. اور اہل مدینہ کی کتنی بڑی وفا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو چنا گیا امیر المومنین کے لیے، خلیفۃ المسلمین کے لیے. تو سب سے پہلے اہل مدینہ بیعت کر رہے ہیں، اور اہل مدینہ میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ حکومت تو ہمارا حق ہے. پھر دوسرے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون ہے؟ وہ بھی مہاجرین میں سے مکی ہیں. پھر تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی. وہ کون ہے؟ وہ بھی اہل مکہ میں سے مہاجر ہیں. اور پھر چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات ہیں. وہ کون ہے؟ وہ بھی اہل مکہ میں سے ہیں. اور پھر جو سب سے پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. حضرت ابو سفیان کون ہیں؟ اہل مکہ میں سے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اہل مدینہ کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ نہیں حکومت تو ہمارا حق ہے، خدمت تو ہم نے زیادہ کی ہے. میں قربان جاؤں اہل مدینہ کی محبت پہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کبھی اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ میں، جب انسان جاتا ہے نا تو وہ ساری کائنات کو بھول جاتا ہے. یہ شہر محبت کا شہر ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے دلوں کی جو کیفیت ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور جب کسی غزوے سے واپس آ رہے ہوتے نا، کسی جنگ سے واپس آ رہے ہوتے یا کسی سفر سے واپس آ رہے ہوتے، جب مدینہ منورہ کے پہاڑ نظر آتے یا مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے کہ میں جلدی سے مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤں. آج جو دل تڑپ رہے ہیں
اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا کھنچتی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔